اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 8ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ رب کریم نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کے الزامات سے بری فرما دیا اور جیل سے نکال کر ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی۔ آپ کی زندگی کے یہ واقعات حق شناسی، صبر و جمیل، علم و حکمت، امانت داری، تقوی اور رب کریم کی رحمت کی اعلیٰ مثالیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے سو داخل ہوئے آپ کے پاس، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ آپ سے انجان رہے۔ منکرون نکر سے بنا، نا آشنا، ان نون۔ خواب کی تعبیر کے مطابق کچھ عرصے بعد قحط پڑا، ارد گرد کے علاقوں میں اناج کی کمی واقع ہو گئی۔ اس صورتحال میں یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس آ پہنچے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ غالباً ان کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ اس وقت صاحب اقتدار ہو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہیں مہیا کر دیا ان کا جہیز، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، فرمایا لے کر آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْکَیلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، کیا تم نہیں دیکھتے میں پورا دیتا ہوں ماپ اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی وَلَا تَقْرَبُونِ، پس اگر تم نہ لائے اسے میرے پاس تو نہیں میری طرف سے تمہارے لیے کوئی اور، تم نہ آنا میرے قریب۔ جہزاہم، جہاز سے بنا، ان کا جہیز، ان کی ضرورت کا ساز و سامان دے دیا۔ المنزلین، نظر سے بنا، اتارنے والے، مہمانی کرنے والے، ہوسٹ۔ جب آپ نے ان کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ آئندہ جب بھی آؤ تو اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنے اس بھائی کو یہاں لانے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر تم اسے لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، نہ تمہیں کوئی غلہ ملے گا اور نہ تم میرے قریب پھٹک سکو گے۔ قالوا سنراود عنہ آباہ وإنا لفاعلون، وہ بولے ہم ارادہ جتائیں گے اس بارے اس کے باپ سے اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، اور فرمایا اپنے خدمت گاروں سے رکھ دو ان کی پونجی انہی کے سامان سفر میں، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، کہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ پلٹے اپنے اہل کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر واپس آئیں۔ لفتیانہ، فتی سے بنا، اپنے جوانوں، خدام، his servants۔ بضاعتہم، بضاع سے بنا، ان کا مال، their merchandise۔ رحالہم، رحل سے بنا، ان کا سامان سفر، ان کی کاٹھیوں پر رکھے تھیلے، their saddle bags۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی
کہ ہمارے والد صاحب اپنے ارادے پر نظر ثانی کریں اور اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان لوگوں نے جو معاوضہ ادا کیا ہے وہ انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر پہنچ کر اپنا مال کھولیں تو یہ اپنی پونجی کو پہچان لیں اور دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک انسانی نفسیات کی باریکیوں سے واقف تھے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب لوٹ کر پہنچے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا آبانا منیع من القیل، انہوں نے کہا ابا جان منع کر دیا گیا ہمیں معاف، فارسل معنا اخانا نقتل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم لے کر آئیں معاف، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ نقتل کیل سے بنا، ہم ایک مخصوص مقدار لے آئیں، we get a measure۔ چنانچہ جب آپ کے بھائی لوٹ کر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے، حال سفر کہہ سنایا اور کہا کہ ہم سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ تو غلہ ملے گا اور نہ ہی ہم صاحب اقتدار کے قریب پھٹک سکیں گے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سامان خوراک لا سکیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، فرمایا کیا میں تمہارا اعتبار کروں اس میں مگر ویسے ہی جیسے تمہارا اعتبار کیا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پس اللہ تعالیٰ سب سے بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر بھروسہ کروں جیسا اعتبار میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم سے کیا تھا؟ اس لیے میں اسے تمہاری حفاظت میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی رہے گا کیونکہ وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر سامان رحمت مہیا کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب کھولی انہوں نے اپنی متاع پائی، اپنی پونجی کو لوٹا دی گئی ان کی طرف۔ قالوا یا آبانا ما نبغی، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے۔ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور ہم سامان خوراک لا کر دیں گے اپنے اہل کو اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک بار شتر۔ ذالک کیل یسیر، یہ ماپ آسان ہے۔ نمیرو میر سے بنا، ہم ذخیرہ سامان لائیں گے، we will get provision۔ کیلا بعیر، ایک اونٹ کے وزن اٹھانے کے برابر، a measure of camel's load۔ پھر جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمارا مال بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا۔ اگر ہم اپنے بھائی کے ساتھ لے کر نہ جائیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، آپ مہربانی فرما کر اسے ہمارے ساتھ جانے دیں تاکہ ہم اپنے گھرانے کے لیے سامان رزق لے کر آئیں۔ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس بار ہمیں ایک
اونٹ کا بوجھ کے برابر زیادہ غلہ مل جائے گا، کیونکہ یہ رزق جو ہم لائے ہیں یہ تو تھوڑی سی ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو جائے گی۔ قولا لن ارسلہ معاکم، فرمایا ہرگز نہ بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی توتونی موسکم من اللہ لتاتننی بہ الا ان یحاط بکم، حتیٰ کہ تم مجھے پختہ پیمان دو اللہ تعالی کا کہ تم ضرور اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موسقاہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جب دیا انہوں نے ان کو پختہ پیما، فرمایا اللہ تعالی ہمارے قول پر وکیل ہے۔ موسقان وثق سے بنا، پختہ عہد و پیما، a trustworthy promise۔ ان کے والد گرامی نے کہا کہ جب تم اتنا زور دے رہے ہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم اللہ تعالیٰ کو درمیان رکھ کر میرے ساتھ اقرار کرو گے کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ تم بالکل بے بس ہو جاؤ۔ اب سب نے اپنے والد صاحب کو پیما دیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اس باہمی قول و اقرار پر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے۔ وقالا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور فرمایا اے میرے بچوں مت داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا متفرق دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں کام آ سکتا تمہیں اللہ سے کسی شے میں، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ تعالی کا، اسی پر میرا توکل ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اغنی غنی سے نکلا، میں غنی کر سکتا، I can avail۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو والد گرامی نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم اس شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی ہو کہ نوجوانوں کا ایک جتھا دیکھ کر لوگوں کی نظریں خواہ ان کی طرف اٹھنے لگیں گی۔ اس نصیحت کے ساتھ آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میری اس نصیحت سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہر خطرے سے محفوظ ہو گئے، یہ احتیاطی تدبیر تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر چیز قانون خداوندی کے تحت کام کر رہی ہے۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے اور تمہیں بھی اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توقع کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں توکل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، کسی کام سے پہلے اس سے متعلق مشورہ کرنا، اسے انجام دینے کا ارادہ کرنا اور پورے عزم اور مستعدی کے ساتھ اسے کرنے لگ جانا، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا، اور اس کام کا نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا۔ اگر نتیجہ اپنی خواہش کے خلاف ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت، مصلحت اور مشیت سمجھ کر قبول کرنا توکل ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور اب وہ داخل ہوئے جہاں کا انہیں امر دیا تھا ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھا کہ غنی کر پاتا انہیں اللہ تعالیٰ سے کسی شے پر، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک حاجت یعقوب علیہ السلام کے نفس کی آپ نے پوری کی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ ذی علم تھے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں۔ حاجتاً خواہش سے بنا، ایک ارمان، a want،
چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ اس شہر میں اس طرح داخل ہوئے جیسے ان کے والد صاحب نے انہیں کہا تھا، لیکن یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکتی تھی۔ یہ تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی کی ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی، اور اسی کی بنیاد کوئی توہم پرستی نہیں بلکہ علم پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم حقیقی سے بہرہ مند فرمایا، جبکہ اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اتنا ہی علم تھا جس قدر رب کریم نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ مکمل علم صرف رب کریم کے پاس ہے، اور وہ جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 کے مطابق جب رب کریم کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام نے علم الاسماء کا مظاہرہ پیش کیا تو فرشتے کہہ اٹھے، پاک ہیں آپ، نہیں ہے ہمیں کچھ علم سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ علیم ہیں، حکیم ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ کرب و جوار سے مختلف قافلے غلے کی خاطر یوسف علیہ السلام کے شہر میں آنے لگے، انہی میں سے آپ کے بھائیوں کا قافلہ بھی شامل تھا۔ جب ان کی ملاقات آپ سے ہوئی تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ غالباً ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈالا تھا وہ اس وقت صاحب اقتدار ہو۔ آپ نے انہیں بتا دیا کہ اگر وہ دوبارہ غلہ لینا چاہتے ہوں تو انہیں اپنے بھائی کو ساتھ لانا ہوگا۔ ساتھ ہی آپ نے ان کی پونجی عزت دارانہ انداز میں واپس کرنے کا انتظام بھی فرما دیا۔ واپس جا کر آپ کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ ان کے ستیلے بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے عہد و پیمان کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور انہیں شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت کی، چنانچہ وہ اسی کے مطابق شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔